ہیلو ایوری ون، دس از یور ہوسٹ گیکی زیدی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے ہیں۔ وہ ٹاپک ہے آن لائن شاپنگ۔ آن لائن شاپنگ کیا ہوتی ہے، کس طرح لوگ آپ کے ساتھ اسکیم کرتے ہیں، اور کس طرح آپ اوائڈ کر سکتے ہیں ان اسکیمز کا یا فراڈ کا۔ تو ویڈیو بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ ہمارے ایک ریلیٹیو نے ایک آن لائن شاپنگ کیا تھا، جس میں اس نے آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے ٹینک لیس الیکٹرک ہاٹ واٹر ہیٹر منگوایا تھا، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ ہوا۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ ہمارے جو ریلیٹیو ہیں اس نے ایک فیس بک پیج تھا آن لائن شاپنگ کے نام سے، تو اس کا ایک ایڈ اس کے سامنے نظر آیا، تو 20,000 لوگوں نے وہ ایڈ دیکھا ہوا تھا، اور کافی لوگوں نے کامنٹ لائک بھی کیا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا چلو میں آرڈر کرتا ہوں۔ جب اس نے آرڈر پہ کلک کیا یہاں پہ شاپ ناؤ میں، تو اس کو فیس بک پیج نے اس ویب سائٹ میں ری ڈائریکٹ کیا ہے، واٹ اے شاپ ڈاٹ آن لائن میں۔ تو یہاں پہ آ کے اس نے آرڈر پلیس کر لیا، تو اس کو ایک کنفرمیشن میسج بھی شو ہوا جس کا اس نے اسکرین شاٹ بھی نکالا تھا، ایک ایڈریس میں، ایک فون نمبر پہ۔ پھر ایک دن بعد اس کو آرڈر کنفرمیشن کا کال آیا ایک نمبر سے، وہ نمبر بھی اس کے پاس موجود ہے۔ تو اس نے پھر آرڈر کنفرم کیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا چیز بھیجی ہے میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں۔ جب آرڈر یہاں پہ پہنچا چترال میں، تو کیونکہ ہماری سروس سے انزاؤ کی، تو اس نے ہمیں کال کیا انزاؤ والوں کو، تو وہاں پہ جا کے انزاؤ والوں نے یہ آرڈر اٹھا کے اس کو دے دیا ٹی سی ایس سے۔ تو کافی اچھی پیکنگ تھی یہ، اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ چلو یہ ایڈریس بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھ لیں آپ لوگ۔ اچھا، تو جب انہوں نے یہ پارسل کھولا، تو یہاں پہ ایک پرفیوم تھا جو کہ انہوں نے ان کو بھیجا تھا۔ یہ ڈو اٹ کا پرفیوم یہ بھی ایک برانڈ ہے، اچھا برانڈ ہے، لیکن وہ لوگ پھر بھی خوش ہوئے تھے کیونکہ ایک پرفیوم تو انہوں نے سینڈ کیا ہے۔ لیکن جب یہ کھول کے ہم نے دیکھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ لوگ ڈو اٹ والوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ تو یہ کچھ اس طرح کا پیکنگ تھا، اور اس میں انہوں نے سیم ٹو سیم ڈو اٹ والوں کا ایک ڈیزائن تھا، اس میں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، ڈو اٹ کا جو لیبل ہے یہاں پہ لگا کے، نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوئی اور چیز لکھا ہوا ہے یہاں پہ نیچے، مطلب ایک لوکل کوئی برانڈ ہوگا یہ۔ پھر انہوں نے کیا کیا، ایک ڈو اٹ کا یہاں پہ لگا کے، پھر جو الیکٹرک ہیٹر ہے اس کی جگہ انہوں نے سینڈ کیا ہے۔ تو پھر ہم نے ٹی سی ایس والوں کو اپروچ کیا، پھر جو ایڈریس تھا وہاں پہ کمپلینٹ کیا اس ایڈریس کے خلاف، اور پھر ان کے جو دیے گئے موبائل نمبر تھے جہاں سے انہوں نے کال کیا تھا اس پہ کال کیا، مطلب سارے کے سارے نمبر ڈائیورٹڈ تھے۔ تو ابھی ہم نہ ان کے خلاف سائبر کرائم پہ رپورٹ کر سکتے ہیں، جب سائبر کرائم پہ رپورٹ بھی کرتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا ہے ان کے خلاف۔ ابھی آتے ہیں دوبارہ ویڈیو کی طرف۔ تو ابھی آپ اگر اس ویب سائٹ میں جا کے دیکھیں، سپوز کرو کیا تھا، whatashop.online پہ اگر آپ لوگ جا کے دیکھیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب یہ ویب سائٹ ہی انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کا اسکیم آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اسکیم بیسیکلی ان کے پاس کوئی مال پڑا ہوگا جو انہوں نے باہر سے منگوایا تھا یا کہیں اور سے منگوایا ہوگا، تو وہ مال اگر نہیں نکلا ہوگا تو پھر انہوں نے ایک گروپ کو ہائر کیا ہوگا، پھر ان سے یہ اسکیم انہوں نے کروایا ہوگا۔ تو آگے جا کے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ کس ٹائپ کا اسکیم ہے اور کس طرح اس سے آپ لوگ بچ سکتے ہیں۔ تو واٹ از ای کامرس اور آن لائن شاپنگ، جو ان لوگوں کو نہیں پتہ، آن لائن شاپنگ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ ایک دکان یا ایک بزنس کریٹ کرتے ہیں آن لائن، جس میں ویب سائٹ کے تھرو، ایپلیکیشن کے تھرو یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں کسی پیج کے تھرو، جس میں آپ کے کسٹمر آ کے آپ کو آرڈر دیتے ہیں، پھر آپ وہ آرڈر کسی کوریئر کے تھرو آپ ان کو سینڈ کرتے ہیں، پھر پیسے آپ کیش آن ڈیلیوری کے تھرو یا آن لائن پیمنٹ کے تھرو آپ ان سے لیتے ہیں۔
تو ابھی ہم بات کریں گے کہ کتنے ٹائپ کے فراڈ یا اسکیم جو ہے آن لائن شاپنگ کے اندر ہوتے ہیں. فرسٹ آف آل آئیڈینٹی تھیفٹ ایک ٹائپ ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے ایک برانڈ یا ایک فیمس بزنس کا نام چراتا ہے اور پھر اس کے نام سے یا اس کے ڈیٹیلز لے کے وہ آن لائن شاپ بناتا ہے یا ویب سائٹ بناتا ہے. پھر وہ ویب سائٹ بوسٹ کر کے اس کی چیزیں وہاں پہ سیل کرتا ہے. تو لوگ جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ یہ وہی ویب سائٹ ہے, پھر وہاں سے شاپ کرتے ہیں اور پھر وہ اسکیم یا فراڈ کا شکار ہو جاتے ہیں. دوسرا جو ہے فشنگ آن لائن شاپنگ میں کس طرح یوز ہوتا ہے. آپ کو ایک ای میل یا ٹیکسٹ کے تھرو کوئی لنک سینڈ کرتے ہیں, وہ پھر آپ سے آپ کے جو ڈیٹیلز ہوتے ہیں اے ٹی ایم یا دوسرے آن لائن شاپنگ کے, تو وہ لے کے پھر آپ کی ڈیٹیلز سے وہ پھر آن لائن شاپنگ کرتے ہیں. پھر ٹرائنگولیشن فراڈ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے ایک آن لائن شاپ بناتا ہے کسی برانڈ کے نام سے سیم ٹو سیم, اور وہ جو چیزیں وہاں پہ سیل کرتا ہے, فار ایگزامپل کوئی جے ڈاٹ کا برانڈ ہو گیا یا کسی اور برانڈ کا برانڈ ہے, تو وہی چیزیں وہ پھر سستے داموں میں وہاں پہ سیل کرتا ہے. یہ طریقہ عموماً لوگ آپ کا جو آن لائن پیمنٹ ڈیٹیلز ہیں, کریڈینشیلز, وہ لینے کے لیے یہ طریقہ اپناتے ہیں, کیونکہ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک فارم شو ہوتا ہے جس میں آپ آن لائن کریڈینشیلز اے ٹی ایم کی دیتے ہیں. پھر وہ لوگ آپ کے ڈیٹیلز لے کے جو اوریجنل ویب سائٹ ہے وہاں سے شاپ کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. پھر آپ کے اے ٹی ایم یا دوسری انفارمیشن سے وہ کسی اور ویب سائٹ یا دوسری جگہ پہ وہ یوز کرتے ہیں یا شاپنگ کرتے ہیں. پھر ایک ہے کلین فراڈ, جس میں آپ کا اے ٹی ایم چوری کر کے ڈائریکٹلی آپ کسی آن لائن شاپنگ میں استعمال کیا جاتا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا. اس کے بعد اسٹاک کلین فراڈ, جو آپ کو میں نے دکھایا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے, جو میرے ریلیٹیو کے ساتھ ہوا ہے, وہ بیسیکلی اسٹاک کلین فراڈ تھا. اس میں نے آپ کو بتایا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ کافی سالوں سے پڑا ہوتا ہے بہت زیادہ مقدار میں, یا آپ کوئی اسٹاک کلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو جب آپ سے سیل نہیں ہو پاتا, پھر آپ کیا کرتے ہیں, ایک بندوں کو ہائر کرتے ہیں, گروپ کو, پھر ان سے ایک فیک فون نمبر یا فیک آن لائن شاپ کھلواتے ہیں. مارکیٹ میں جو ڈیمانڈڈ چیز ہوتی ہیں پھر ان کا ایڈ لگاتے ہیں. جب آپ وہی آرڈر کرتے ہیں تو وہ جو ان کے پاس اسٹاک پڑا ہوتا ہے اس چیز کا, جیسا کہ میرے جو ریلیٹیو ہے اس کو انہوں نے پرفیوم بھیجا ہے, تو اس طرح کی چیز ان کو سینڈ کرتے ہیں. تو ابھی ہاؤ ٹو اوائڈ اسکیم وائل آن لائن شاپنگ. ابھی آن لائن شاپنگ میں اسکیم یا فراڈ کو کس طرح آپ لوگ اوائڈ کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے, جب آپ لوگ کوئی ایڈورٹائز دیکھیں سوشل میڈیا میں یا یا گوگل میں یا دوسرے پلیٹ فارم میں, تو ڈائریکٹ جا کے جس پیج سے انہوں نے ایڈ لگایا ہوتا ہے اس پیج میں جائیں آپ, تو دیکھیں گے کیا فرسٹ ٹائم شاپ یا پیج ہے, کیا انہوں نے نیو شاپ بنایا ہے یا نیو پیج بنایا ہے. ان کے لائکس یا ان کے انٹریکشن یا ان کے پیج ایکٹیویٹیز سے آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے نیو بنایا ہے یا نہیں. اگر نیو بنایا ہے تو پھر آپ لوگ ڈائریکٹلی اوائڈ کریں, وہاں سے آپ شاپنگ نہ کریں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس نام کو لے کے آپ لوگ گوگل میں سرچ کر لیں, اسکیم کا کی ورڈ اس کے ساتھ لگا کے, فار ایگزامپل آن لائن شاپنگ پلس اسکیم, یا ایک کسی برانڈ یا اس بزنس کا نام لکھے اس کے ساتھ اسکیم کا کی ورڈ لگائیں. تو جن لوگوں کے پاس ساتھ اسکیم ہوا ہوتا ہے اس پیج کے تھرو یا اس بزنس کے تھرو, تو لوگ پھر گوگل میں یا سوشل میڈیا میں پوسٹ کرتے ہیں, تو آپ کو نظر آئے گا. ابھی میں نے بھی کیا ہے تو کافی لوگوں کو میرا وہ پوسٹ بھی نظر آ چکا ہوگا. اور تیسرا طریقہ ہے لوکیشن ان فون. جب آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں تو وہاں پہ لوکیشن یا فون نمبر لکھا ہوتا ہے, تو وہاں پہ آپ لوگ دیکھیں کیا وہ ریلائبل لوکیشن انہوں نے گیون کیا ہوتا ہے یا فون نمبر. پھر فون نمبر پہ کال کر کے چیک کریں. اب یہ انہوں نے جو فون نمبر دیا ہے تو ہم نے ادھر ٹرائی کیا, 3-4 دن ہو گئے, وہ مطلب بالکل ڈائیورٹڈ ہیں, تو وہ پتہ نہیں کس کے نام سے ہیں. اب وہ فون پہ صرف ون وے کے لیے وہ لوگ وہ سم یوز کرتے ہیں, مطلب صرف کال کرتے ہیں, آرڈر کنفرم کر کے بھیج دیتے ہیں ان کو. تو آرڈر سے پہلے آپ لوگ اس سے کمپنی رجسٹریشن مانگ لیں. اگر کوئی بڑا بزنس ہے یا کوئی آن لائن شاپنگ ہے ریلائبل, تو وہ پھر اپنا کمپنی بھی انہوں نے رجسٹر کیا ہوتا ہے. پھر وہ رجسٹریشن آپ کو جب سینڈ کریں تو پھر آپ ان سے چیز لے لیں.
پھر کامنٹ سیکشن میں عموماً زیادہ تر لوگ جا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ اسکیم ہیں یا اس طرح ہیں، مطلب کہ 2 گھنٹے میں جا کے آپ لوگ اس کامنٹ سیکشن میں ریگولرلی 1-2 گھنٹے میں ریگولرلی جا کے وزٹ کر لیں، دیکھیں کہ کوئی اسکیم کا کی ورڈ تو یوز نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ اسکیم کا بھی کی ورڈ پہ بھی فلٹر لگایا ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا. تو ان بلیویبل پروڈکٹ پرائز، تو ابھی اگر آپ جو 6th کیٹیگری ہے، ٹائپ ہے وائٹ اسکیم کا، تو وہ ہے انبلیویبل پروڈکٹ پرائز. اس میں آپ لوگوں کو اس طرح اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہے جو کہ وہ ایک برانڈ میں وہ 6,000 میں مل رہا ہوتا ہے، تو وہ لوگ اگر اس کو 2,000 یا 3,000 میں سیل کریں تو پھر آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ اسکیم کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. جیسا کہ الیکٹرک ہیٹر اگر دوسرے ویب سائٹ میں آپ لوگ چیک کریں تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا وہ 8,000 سے لے کے 10,000 تک ملتا ہے. تو ان لوگوں نے مطلب 2,500 میں لگایا تھا، تو پتہ کر سکتے ہیں کیا کہ وہ ویب سائٹ یا پیج آپ کے ساتھ اسکیم کر رہا ہے یا جو ہے وہ ریلائبل پیج ہے، ریلائبل بزنس ہے. عموماً اگر میرا پرسنل ایکسپیرینس اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تو جو فرسٹ ٹائم شاپ یا فرسٹ ٹائم پیج اگر وہ نیو پیج ہے تو سمجھ لیں کہ وہ لوگ بالکل اسکیمر ہیں، اس لیے اسکیم کرتے ہیں. اگر کوئی بزنس ہوتا ہے تو اس کے لانگ ٹرم ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، 1-2 سال کے پوسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ. ابھی یہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا آن لائن شاپنگ پیج جو ہے، ابھی انہوں نے اپنا نام بھی چینج کر لیا ہے. پہلا ان کا نام یہ تھا، ٹھیک ہے. ابھی انہوں نے کیا کیا ہے میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں. ابھی انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے، دیکھو الیکٹرک ہاٹ واٹر. تو ابھی ان کا لنک بھی نہیں ملتا ہے. تو جب یہ لوگ فراڈ کرتے ہیں تو پھر یہ اپنے فون نمبر اور دوسری جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہ لوگ چینج کر رہے ہوتے ہیں یا ڈیلیٹ کرتے ہیں. جیسا کہ انہوں نے ویب سائٹ ڈیلیٹ کیا ہے اور سوشل میڈیا پیج کا ڈیٹیل انہوں نے چینج کیا، اس کا URL بھی انہوں نے چینج کیا. بہت مشکل سے ہم نے میسج کے تھرو یہ نکالا اور دیکھا کہ انہوں نے مطلب بالکل اپنا نام ہی چینج کیا ہوا ہے. آپ کو میں ایک چیز اور بتاتا ہوں. ابھی 20,000 لوگوں نے یہ ایڈ دیکھا ہوا تھا. ابھی سپوز کرو ان میں سے اگر 100 بندوں نے ہی اگر یہ چیز آرڈر کیا تو مطلب کتنے بندوں کے ساتھ انہوں نے اسکیم کیا ہوگا. کرو پھر یہ لوگ اسکیم کرنے کے بعد پھر یہ چیزیں ڈیلیٹ کرتے ہیں تو آرام سے چپکے سے یہ نکل جاتے ہیں. اور ہمارے پاکستان کا آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ سائبر کرائم کے دفتر اتنے ویک ہیں، مہینوں کے بعد بھی ان کے خلاف وہ کوئی ایکشن نہیں لیتے. تو ابھی دور دراز علاقوں میں اب چترال یا گلگت کا ایگزامپل لے لیں تو یہاں پہ سائبر کرائم کا کوئی آفس ہے ہی نہیں. تو آپ آن لائن جب آپ کمپلین کرو گے تو آپ کی کمپلین کوئی سنے گا نہیں پہلے. تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے پیسوں کے جو کمپلین ہوتے ہیں ان کو وہ لوگ انٹرٹین ہی نہیں کرتے ہیں. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ لوگ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے ان پہ آپ لوگ فوکس کریں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوئی اسکیم نہیں کر پائے گا ایزیلی.